بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسے وظیفے، کچھ ایسے طریقے کہ اگر ہم ان کو پڑھیں اور ان کو پڑھ کر ہم دعائیں کریں تو انشاءاللہ ہماری تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ دیکھو، سب سے پہلے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ والی آیت پڑھ کر دعا مانگے گا انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ آیت کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے دعا شروع کرنے سے پہلے، اور پھر دعا کرنی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ دوسرا وظیفہ سن لیں۔ دیکھو، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے دعا جو بھی جس مقصد کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور تیسرا وظیفہ کیا ہے؟ اس میں باری تعالی کبیر متعال، کبیر متعال، یا آپ نے 773 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ چوتھا وظیفہ ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ دیکھو، اس آیت میں 2 مرتبہ لفظ اللہ کا استعمال ہوا ہے، نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ اچھا، لفظ اللہ کے درمیان، دونوں لفظ اللہ کے درمیان آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں وظیفہ سن لیں۔ دیکھو، جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 مرتبہ اس میں باری تعالی السمیع، السمیع آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ اچھا، چاشت کی نماز کا وقت بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ طلوع آفتاب کے بعد سے کوئی 15-20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور زوال آفتاب تک رہتا ہے۔ اور اس کی ایک فضیلت بھی سنتے جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے کا محل بنوائیں گے، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اچھا، اور چاشت کی جو کم از کم ہیں 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اور چھٹا وظیفہ آپ سن لیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دعا شروع کرنے سے پہلے یا اول الاولین یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین پڑھ لیا کرو۔ آٹھواں وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے گا انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور 8واں وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ جو آیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ آخری اور 9واں وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم و یا ارحم الراحمین، یا حیو یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ آپ نے دعا جس طرح آپ دعا مانگ رہے ہیں دعا کے دوران آپ نے اس کا تکرار کرتے رہنا ہے، یعنی کہ تھوڑی سی دعا مانگ کر 1-2 منٹ آپ نے پھر یہ پڑھ لینا ہے یا حیو یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ تو اس طرح بار بار اس کا تکرار کرنا ہے، انشاءاللہ یہ بہت پرتاثیر ہے یہ والا وظیفہ۔ تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائے ہیں 9 وظیفے، تو آپ کے لیے جو آسان ہو آپ وہ کریں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔